السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس سے پہلے اس میں ہم لوگ جو ہے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جو حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں ناقصات عقل اور دین ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ بھی فرمایا تھا آپ نے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی وضاحت اس سے پہلے ہو چکی، اور اس کی تشریح جو ہے اس قرآن و حدیث، قرآن کی روشنی میں، اور جو ہمارے اسلاف نے اس کی تشریح کی ہے، اس کی روشنی میں میں نے تشریح کی تھی۔ آج جو ہمارے سامنے حدیث ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ حدیث ہے جو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ولایت المرأۃ للوظائف العامہ، عورت کو کے حوالے یا عورت کو عام کام سپرد کرنا، عام کام سپرد کرنا جو ہے کیا ہے، جائز ہے ناجائز ہے کیا ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنا معاملہ کسی عورت کے سپرد کر دے۔ اس حدیث کے ظاہر سے استدلال کرتے ہوئے بعض لوگوں نے عورتوں کو وزارت عظمیٰ کے علاوہ عام کام میں شرکت کرنے سے منع کر دیا ہے کہ عام کام بھی عورت نہیں کر سکتی ہے، حتیٰ کہ ملکی سیاست کی سرگرمی میں حصہ لینے سے روک دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 71 ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور سورہ احزاب میں آیت نمبر 35 میں ارشاد ربانی ہے، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ 10 صفات ہیں، ارے مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے قرآن میں اسے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عورتوں کو قاضی بنانا اور عورتوں کے میں بہت سی نگہداشت کا کام سپرد کرنا، اس کی نظیریں ہمارے سامنے بے شمار ہیں۔ جو کتاب اسلامی سیاست، آپ اس میں مولانا گوہر صاحب کی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عورتوں کو قاضی بھی بنایا گیا ہے اور ان کو منصب قضا پر بھی بیٹھایا گیا ہے، اور بازاروں کی نگہداشت اور نگرانی کے لیے بھی، کہ وہ بازاروں میں نگہداشت اور نگرانی کے لیے بھی نکلا کرتی تھی۔ تو یہ اس کے علاوہ یہ نظیریں ہیں سب، اس لیے یہ کہنا
کہ عام کام بھی اس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، یہ ظاہر ہے، یہ بہت اس میں بہت تشدد ہے اور سختی کی بات ہے۔ اس لیے اب یہاں موقع نہیں ہے کہ مثلاً عورتوں کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کو تفصیل سے بیان کروں میں۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کی فطری جگہ اس کا مکان ہی ہے، صحیح بات یہی ہے، اور بچوں کی تربیت اور ان کی دیکھ ریکھ، جیسا کہ امیر الشعراء شوقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ الام مدرسۃ اذا عادتها عادت شعبا طیب العراقی، کہ ماں مدرسہ ہے، جب تم اس کو تیار کرو گے تو ایک اچھی ٹیم تیار کرو گے۔ لیکن ان سب کے باوجود اسلام عورتوں کو ان سب ذمہ داریوں کے بعد کچھ مناسب ذمہ داری اٹھانے سے منع نہیں کرتا ہے، اس سے منع نہیں کرتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنی عزت نفس اور پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ رہا اس حدیث کا معاملہ، اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو نقل کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص پس منظر میں فرمایا تھا۔ وہ مخصوص پس منظر کیا ہے کہ جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایرانیوں نے اپنا ذمہ دار کسریٰ کی بیٹی کو بنا لیا ہے، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا اور خصوصیت کے ساتھ انہی کو مراد لیا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں ایک حالت کا بیان ہے اور یہ حکم عام نہیں ہے، تو اس لیے اس حکم کو عام کرنا جو ہے وہ کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اور علماء کی دوسری جماعت نے یہ فرمایا کہ حدیث سے مقصود امت کی قیادت ہے، کہ امت کی قیادت کی باغ ڈور عورت کے ہاتھ میں نہیں دی جائے گی۔ لیکن یہ کیا کہ عورتوں سے مشورہ نہیں کیا جائے گا، عورتوں کو کوئی ذمہ داری نہیں دی جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عورت بھی تو اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور عورتوں سے مشورہ لینا، بہت سے لوگ تو کہتے ہیں عورتوں سے مشورہ بھی نہیں لینا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو قبول کیا ہے، اور انہوں نے بہت درست اور بہتر مشورہ دیا تھا آپ کو، اور بارہا آپ نے اپنی بیویوں سے مشورہ کیا ہے اور ان کے مشورے پر جو ہے کیا کیا، عمل کیا ہے، تو اس کو اسی معنی و مفہوم میں رکھنا ضروری ہے۔ یعنی امت کی قیادت مراد ہے یہاں پر۔ چنانچہ جب اس حدیث سے استدلال کرنا جائز ہے تو عورت کی ایران میں نہیں، مطلب اس حدیث سے جب ہم استدلال کر رہے ہیں تو استدلال کرنا جائز ہے عورت کی ایران میں قیادت سے، تو اس کو اسی معنی و مفہوم میں رکھنا چاہیے۔ یعنی ایک مخصوص موقع پر آپ نے فرمایا جو ایرانیوں نے اپنی باغ ڈور اور اپنی یعنی قیادت عظمیٰ کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دے دی تھی، عورت کے ہاتھ میں دے دی تھی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کیوں دیا تھا وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے یہاں پر، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس کا شیرازہ منتشر ہو گیا، وہ مختلف وہ وہاں پر طوائف الملوک کی جو ہے عام ہو گئی، اور دیکھتے دیکھتے اس کا شیرازہ منتشر ہو گیا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے استاد نے یہ کہا تھا، یہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب نے جب وہ حدیث بخاری کی وہ حدیث نقل کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے پاس خط بھیجا تھا تو اس نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کے لیے بد دعا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے شیرازے کو بھی منتشر کر دے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے شیرازے کو منتشر کر دیا، انہوں نے باغ ڈور عورتوں کے ہاتھ میں دے دی، اور دیکھتے دیکھتے اتنی بڑی ریاست اور دنیا کی سپر پاور طاقت دیکھتے دیکھتے صفر پاور ہو گئی۔ تو رہا یہ معاملہ کہ اس کو ہر کام اور ہر ذمہ داری کے لیے اور ہر پیشے اور پاک و صاف مجلسوں کے لیے عام کرنا صحیح نہیں ہے، کہ یہ کہنا کہ کوئی بھی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی اور ہر کام سے اس کو روکا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس سے عورتوں کو روکنا نہیں ہوگا، ہے نا، اور پھر اس سے جو ہے عورتوں کو روکنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں اس کی گنجائش نہیں ہے، ایک مخصوص موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔
اس لیے خوب اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد حدیث کہ عورتیں جنت میں ہوں گی، اور ہر مرد کو لکل امرئ زوجتان، ہر مرد کو 2 بیویاں ملیں گی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ابن علیہ کے طریق سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا لوگوں نے آپس میں فخر کیا یا باہم مذاکرہ کیا کہ مرد جنت میں زیادہ ہوں گے یا عورتیں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا؟ قال ولم یقل ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں فرمایا؟ بلا شبہ جنت میں جو پہلا دفعہ داخل ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، اور جو دفعہ اس کے بعد داخل ہوگا وہ آسمان کے سب سے روشن ستارے سے زیادہ روشن و چمکدار ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی جن کی پڈلی کا گودا گوشت کے اوپر سے ظاہر ہو رہا ہوگا، اور جنت میں کوئی غیر شادی شدہ نہ ہوگا۔ یہ حدیث نمبر 2834 ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا عورتوں اور مردوں میں اختلاف ہوا کہ جنت میں کون زیادہ ہے، تو ان لوگوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا، تو انہوں نے مندرجہ بالا حدیث جو ابھی اس سے پہلے انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو اس حدیث میں 2 مسئلہ اہم ہے۔ بہت اہم مسئلہ یہ ہے، پہلی بات تو ذہن میں یہ آتی ہے کہ عورتیں جنت میں زیادہ ہوں گی، جیسا کہ مسلم کی حدیث وہ ہے، مسلم کی حدیث جو 79 نمبر میں ہے، یہ بات گزر چکی ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ تو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اولاد آدم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے وہاں پر بھی جہنم میں بھی زیادہ ہوں گی، اور جنت میں بھی کیا ہوں گی؟ وہ زیادہ ہی ہوں گی۔ جنت میں بھی زیادہ ہوں گی اور جہنم میں بھی زیادہ ہوں گی، تو عورتوں کی تعداد کیا ہوگی؟ آدم میں اولاد آدم میں ان کی زیادہ ہے، اور بات سمجھ میں آتی ہے، فطری بات بھی ہے۔ اسی وجہ سے تو اسلام میں 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انسانوں میں سے 2 بیویاں ہوں گی، یعنی انسانوں میں سے، ورنہ ہر جنتی کو بے شمار حوریں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اور تمہاری بیویاں حشاش و بشاش، راضی اور خوش و خرم جنت میں چلے جاؤ۔ سورہ زخرف آیت نمبر جو ہے یہ 70 ہے۔ اس لیے عورتیں جو ہیں، یہ جو 2 بیویوں کی بات کہی گئی ہے، تو 2 بیویاں ہر مرد کو جو ملیں گی وہ دنیا کی انسانوں میں سے ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو حوریں ہوں گی وہ تو بے شمار ہوں گی، ان کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ اور کہیں پر کسی میں 72 تو 70 اور 72 کے عدد، کہیں 100، یہ اس طرح کی جو عدد ہیں 50، یہ کثرت کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب جو ہمارے سامنے ہے حدیث، بڑی اہم جو حدیث ہے، المصورون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس میں یہ ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون۔ اور یہ تصویر کا مسئلہ جو ہے ہمارے یہاں خاص طور سے ہندوستان میں بڑا معرکۃ العارہ مسئلہ رہا ہے۔
پہلے تو بہت سخت تھا معاملہ، اس میں لوگ اس کو جو ہے بالکل کسی طرح سے جائز اور یہ جائز قرار نہیں دیتے تھے اس فوٹو کو بھی، اور تصویر جو ارے بس یہ ہے کہ اللہ یہ کہ کوئی سخت ضرورت ہو تو اس وقت جو ہے یہ پاسپورٹ بنوانا ہو یا کوئی اور اب تو ظاہر ہے ہر کام کے لیے فوٹو کی ضرورت ہے بھائی، اب کوئی کارڈ بنوانا ہے، کچھ بھی بنوانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، آپ کو فوٹو چاہیے وہاں پر، ہر جگہ فوٹو کی ضرورت ہے، اور تو اس کو اتنا عام کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے علماء کا کی رائے اس میں، ہندوستانی علماء بہت متشدد تھے، اب تو لیکن جو اس میں بہت متشدد تھے جو لوگ، اب خود وہ یوٹیوب پر آ رہے ہیں، ان کی تصویریں آ رہی ہیں، ان کے یہ آ رہی ہیں، اور وہ اسی میں یوٹیوب پر ان کی ویڈیو بھی بنائی جا رہی ہے، اور وہ منع بھی کر رہے ہیں کہ تصویر بنانا جائز نہیں ہے، تصویر کھینچنا جائز نہیں ہے، تصویر کھینچنے کو منع کر رہے ہیں اور اب ویڈیو بنانے کو منع نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی وہ تو اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے، وہ تو اس سے زیادہ آگے کی چیز ہے۔ تو بہر صورت یہ مسئلہ بہت معرکۃ العارہ رہا ہے۔ تو یہاں پر جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، کہ تصویر بنانے والے، یعنی کل قیامت کے دن امام مسلم نے اپنی صحیح میں ایک حدیث نقل کی ہے، یہ حدیث ہے اور وہ حدیث نمبر ہے 2109 حدیث ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً قیامت کے دن سب سے بدترین عذاب تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کی بہت سی حدیثیں نقل کی ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ بہت معرکۃ العارہ مسئلہ ہے، تو اس لیے سوچا کہ بھائی یہ ہمارے ہندوستانی علماء کے درمیان، اور عرب علماء تو خیر اس کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ اس کو مجسمہ کو منع کرتے ہیں۔ یہاں پر جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، تو کون لوگ مراد ہیں، کون ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے کچھ لوگوں نے جو اس کا مطلب بتایا ہے، تو آج اگر موقع ہوگا تو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہیں تو اس کے بعد جو ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے وہ بات ہو جائے گی اس میں۔ لیکن یہ ہے بہت معرکۃ العارہ معاملہ، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں جتنے بھی حدیثیں ہیں یا جہاں جہاں بھی استثناء فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ سب چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، اور حدیث جو ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یقیناً قیامت کے دن سب سے بدترین عذاب تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا۔ تو اب اس سے کون مراد ہیں، کون لوگ ہیں، کیا ہیں، تو اس کو تھوڑا ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کو، کیونکہ میں نے بتایا کہ بہت معرکۃ العارہ معاملہ ہے، اور لوگوں کے لیے بھی اس کو یہ کہ لوگ اس کو پڑھیں سنیں، اور جو اس پہ ریمارک ہو، جو ان کا کوئی اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں، کوئی اور مزید اور بات کوئی اضافہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، کوئی اس میں ان کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر کوئی غلط بات ہے اس میں تو وہ اس سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ بات غلط ہے، غیر مستند بات ہے۔ اگر کوئی غیر مستند ان کو لگتی ہے تو بتائیں، تاکہ میں ان کو اگر ضرورت ہوگی تو میں حوالے بھی دے دوں گا، ان کو بتا دوں گا، ہے نا۔ لیکن بہر صورت جو بھی بات کہیں وہ دلائل کی روشنی میں بات کہنی چاہیے۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، تو حدیث میں اس میں مشکل کیا ہے، کیا پریشانی ہے، تو لفظ تصویر اور تماثیل، ایک لفظ تصویر ہے اور ایک ہے تمثال، جس کی جمع تماثیل آتی ہے۔ شریعت میں ایک ہی ہے، خواہ انسان کی شکل بنائی گئی ہو، کسی انسان کی شکل بنائی ہو یا جانور یا پرندے کی، اور خواہ مٹی سے بنایا ہو یا لوہے وغیرہ سے بنایا ہو، بروقت
ہمارے یہاں تماثیل سے یہی سمجھا جاتا ہے، یا دروازے، کھڑکیوں اور سیف وغیرہ پر کپڑے کے پردے لگائے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں ظاہر و باہر ہوتی ہیں، اور اکثر و بیشتر رنگین اونی کپڑوں سے جو ہے خوبصورتی کے لیے بنائی جاتی ہیں، جیسا کہ تصویر اور تماثیل کے موضوع پر جو حدیثیں آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے تصویر و تماثیل کی یہ قسم صحابہ کرام کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشہور و معروف تھی۔ تصویر اور تماثیل کے سلسلے میں وارد حدیثوں سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ہر اس چیز سے منع فرماتے تھے جو انسان کو شرک و بت پرستی تک لے جاتی تھی، کیونکہ ابھی تاکہ اسلامی عقیدہ کسی طرح متاثر نہ ہو، کیونکہ صحابہ کرام ابھی اس شرکیہ ماحول سے آئے تھے، اس لیے آپ نے ان سے نفرت دلانے کے لیے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ نہیں، اور اس طرح بڑی سختی کے ساتھ فرمایا کہ ناشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، بہت سختی کے ساتھ نفرت دلانے کے لیے اس کو حرام قرار دیا اور اس کا بنانا بھی حرام قرار دیا۔ لیکن آپ نے تصویر کو استعمال کرنے کے لیے منع کیا تھا اور حرام فرمایا تھا، مطلقاً یہ بات نہیں فرمائی تھی، اس لیے اس میں استثناء بہت زیادہ آیا ہے، استثناء بھی آیا ہے، مطلقاً نہیں منع کیا ہے آپ نے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ استثناء جب آئے، جب آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں اطمینان ہو گیا، تاکہ لوگوں نے اس نفرت اور سختی کی حکمت بھی سمجھ لی، اور ان استثناء میں سے چند کا ذکر مندرجہ ذیل سطروں میں یوں میں آگے کرنا چاہتا ہوں، کر دوں گا کہ کیا مستثنیٰ فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں میں سے۔ یعنی جب آپ کو یہ ہو گیا، سمجھ گئے آپ کہ ان کے دلوں میں یہ اس کی نفرت بیٹھ چکی ہے اور اس کی نفرت کو وہ سمجھ چکے ہیں، اب ان کو مزید حدیث کے سمجھانے کی چیز نہیں ہے، تو آپ نے اس میں جہاں تصویر بنانے کو، تصویر کو حرام قرار دیا تھا، اس کا بنانا بھی حرام قرار دیا تھا، اور اس کو نفرت دلانے کے لیے اس کو حرام قرار دیا تھا، اس کا بنانا بھی حرام قرار دیا تھا، لیکن آپ نے تصویر کو اس کو استعمال کرنے کے لیے جو منع کیا تھا اور حرام فرمایا تھا، مطلقاً یہ بات نہیں فرمائی تھی کہ سب چیزیں حرام ہیں اور ساری چیزیں حرام ہیں اس میں کی اور یہ ہے، بلکہ اس میں کچھ مستثنیٰ بھی فرمایا آپ نے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں مستثنیٰ کیا فرمایا آپ نے، جیسے آپ نے بچوں کا کھلونا ہے جو جانوروں اور لڑکیوں کی شکل میں بنا ہوتا ہے، جن کو آج ہم لوگ گڑیا کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے پاس گڑیا تھی اور وہ گڑیا کھیلا کرتی تھی انصار کے عورتوں کے ساتھ، اور آپ جب گھر میں آتے تھے تو وہ رکھتی تھی، چھپاتی تھی، تو آپ کہتے نہیں کھیلو اس میں کوئی بات نہیں ہے، ظاہر مستثنیٰ قرار دیا آپ نے، اس کو مستثنیٰ قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پہلی چیز مستثنیٰ جو آپ نے قرار دیا ہے تو وہ کیا ہے؟ بچوں کا کھلونا ہے جو جانوروں اور لڑکیوں کی شکل میں بنا ہوتا ہے، جن کو آج ہم لوگ گڑیا کہتے ہیں، آج گڑیا۔ اور دوسری چیز وہ تصویریں جو پردوں میں ہوتی ہیں، جن کا کچھ عکس نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اصل وہی ہے جو مسلم میں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بلا شبہ فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے ہیں جن میں تصویر ہوتی ہے۔ تو اسر نے بیان کیا، پھر سیدنا زید بیمار ہو گئے تو ہم ان کی عادت کے لیے گئے، تو کیا دیکھتے ہیں ان کے دروازے پر پردہ ہے، ایک پردہ لٹک رکھا ہے جس پر تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ تو میں نے سیدہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ پروردہ عبید اللہ خولانی سے کہا
کیا سیدنا زید نے گزشتہ کل ہم سے تصویر کے بارے میں بیان نہیں کیا تھا؟ تو عبید اللہ نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا؟ اس وقت وہ فرما رہے تھے مگر ہاں کپڑے میں دھاری ہو اس سے پردہ مراد ہے۔ یہ حدیث نمبر 85 ہے۔ انشاءاللہ اس سے بعد جو ہے اور باتیں ہوں گی آگے، بس یہیں پر بس کرتے ہیں، آگے انشاءاللہ جو ہے تفصیل سے تصویر کے سلسلے میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔